السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات محترم سامعین و سامعات، اس تو پہلی ویڈیو اندر تساں احباب نے وضو دی فضیلت دے متعلق بیان سماعت فرمائے، اور اج دی اس ویڈیو دے اندر تسی قرآن حدیث دی روشنی اندر وضو دا طریقہ سماعت فرماؤ گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ ویڈیو مرد و حضرات، خواتین واسطے ہے، بچیاں واسطے ہے۔ اپنے اپنے گھراں دے اندر عورتیں اس ویڈیو نو ویکھن، مرد ویکھن، کیونکہ وضو اگر کامل نہیں تو انسان دی نماز کامل نہیں۔ سب تو پہلا اگر سانو قضاء حاجت دی طلب ہے تو قضاء حاجت کریں گے۔ اگر قضاء حاجت دی طلب نہیں تو تسی غسل خانے اندر یا وضو خانے اندر آ جاؤ۔ جس مقام تے بھی تسی وضو بناندے ہو، وضو والی جگہ پاک صاف ہونی چاہیے۔ سب تو پہلا اسی پڑھیں گے لا وضوء لمن لم یذکر بسم اللہ۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے نے بسم اللہ نہ پڑھی او دا وضو نہیں۔ سب تو پہلا اسی پڑھیں گے بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مکمل نہیں، صرف بسم اللہ۔ قرآن جدو اسی شروع کریں گے یا کسی بھی صورت بسم اللہ آ گئے تو بسم اللہ ضرور پڑھیں گے، وگرنہ اس تو بعد جتنے بھی دینی معاملات نے صرف بسم اللہ ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ پڑھیں گے، 3 دفعہ اسی کولی کریں گے۔ 1 چلو پانی دا لے کے 1 کولی، 2 چلو لے کے دوسری کولی، تیسرا چلو لے کے تیسری کولی۔ 3 کولی کرن تو بعد یعنی کہ دے اندر اچھے طریقے نہ تسی منہ دے اندر انگلی پھیرنی، گرارہ کرنا۔ اگر روزہ نہیں تو گرارہ کرو، روزہ ہے تو گرارہ نہیں کریں۔ پھر 3 دفعہ تسی نک دے اندر پانی ڈالو، دائیں ہاتھ دے نال اسی پانی اس طرح نک دے نال لگاواں گے تو بائیں ہاتھ دی چینجی جڑی ہے دے نال نک نو صاف کریں۔ 3 دفعہ چہرے تے پانی اس طرح بک بھر کے اس طرح چہرے تے پانی ملیں گے، ٹھیک ہے۔ 3 چلو پانی دے چہرے تے ملیں گے، بالاں دی پیشانی تو لے کے 4 اگ تک، اور کان دی اسلو تو لے کے اسلو تک، اور ایک وکھرا چلو لے کے پانی دا اسی اودے نال داڑھی دا خلال کریں گے۔ اس تو بعد اسی اپنے بازو الی المرافق کونیوں سمیت اچھے طریقے دے نال 3 دفعہ دھوواں گے، پہلے دایاں پھر بایاں۔ تو ان تو بعد پھر اسی مسح کریں گے۔ مسح دا طریقہ کیا ہوئے گا؟ مسح دا طریقہ اس طریقے دے نال اسی مسح کریں گے، گردن تک، اے گڈی تک اسی اپنے ہاتھ نو لے کے جاواں گے۔ اتھوں پھر دوبارہ اسی اس طرح واپس ہاتھ نو لے کے پیشانی جتھے تک بال شروع ہو رہے پیشانی تک لے کے آواں گے۔ اتھوں ہی اسی اس طرح کناں دے پیچھے اپنیاں انگلیاں اور اس طرح کان دے اندر شہادت والی انگلی نو گھما دواں گے اچھے طریقے دے نال، یعنی کہ سر دا بھی مسح ہو جائے گا، کناں دا بھی مسح ہو جائے گا۔ اس تو بعد اسی اپنے پیراں نو اچھے طریقے دے نال دھوواں گے، پہلے دایاں پاؤں بعد اندر بایاں پاؤں۔ دونوں پیر دھون تو بعد اسی کلمہ پڑھیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ تو یہ دونوں دعاواں پڑھیں گے۔ فضیلت، مقام و مرتبہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ کلمہ پڑھ دے وضو کرن تو بعد اور دعا پڑھ دے، مالک اپنی رحمت نال جنت دے 8 دروازے کھول دیندے نے۔ اللہ پاک فرماندے نے جس دروازے چو میرے بندے تیرا دل کر دے گزر کے جنت سے تو چلا جا، معاف میں تینوں کر دیتے۔ نماز نہیں پڑھی، صرف علی وضو کیتا ہے، کامل احسن اور مسنون وضو کیتا ہے، مالک نے اس قدر عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ تو میرے پیارے بھائیو، ہن وضو دے اندر کچھ ساڈیاں خامیاں نے جو اسی بڑیاں زیادہ کرنے۔
انہاں خامیاں نو دور کرنا چاہیے جنہ دا قرآن اور حدیث دے نال تعلق کوئی نہیں۔ بعض ساتھی نے او ہر اعضاء دھون دی الگ الگ دعا بنائی، کولی کرن دی الگ دعا، نک چ پانی پان دی الگ دعا، چہرہ دھون دی الگ دعا، پیر دھون دی الگ دعا، مسا کرن دی الگ دعا۔ میرے پیارے بھائیو، او جڑیاں دعاواں اسی بنائیاں نے خود اپنیاں بنائیاں نے، اپنے کولوں بنائیاں نے، انہاں دعاواں دا شریعت نال کوئی تعلق نہیں۔ آپ نے فرمایا بسم اللہ پڑھ کے وضو شروع کیتا جائے اور تمام آزاد ہون تو بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ دعا پڑھ لو، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ اے دو دعاواں حدیث تو ثابت نے، اے پڑھ لو، رب جنت دے 8 دروازے کھول دے گا۔ تو میرے پیارے بھائیو، پہلے نمبر تے دیکھ کہ اے صرف دعاواں ثابت نے، باقی اپنے کو صرف بنائیاں۔ اس تو بعد وضو دے اندر جو دوسری غلطی، دوسری خامی ہے وہ کیا؟ اسی وضو اس طرح سدھے دھون تو بعد اسی اس طرح کرنے، میرے پیارے بھائیو شریعت تو ثابت نہیں، میرے نبی تو ثابت نہیں طریقہ۔ اس تو بعد اسی مسا کردے ہیں گردن تے الٹے ہاتھ پھیرنے، گردن دا مسا کرنے، یہ بھی شریعت تو ثابت نہیں۔ انگلیاں دا خلال کرو، پیران دیاں انگلیاں دا ہتھاں دا خلال، اے حدیث تو ثابت ہے۔ تو اس تو بعد میرے پیارے بھائیو ایک وضو دے نال اسی کئی نمازاں پڑھ سکتے، 5 نمازاں پڑھ سکتے، فتح مکہ دے موقع تے آپ نے پڑھیاں نے۔ اس تو بعد اسی جدو دودھ نوش فرما لینا ہے، دودھ پین تو پہلا اسی وضو کیتا ہے، بعد اندر دودھ دا گلاس پی لیا، ہن نماز پڑھنی ہے، اسی کولی کریں گے پھر نماز پڑھیں گے، کیونکہ دودھ اندر چکناہٹ ہے، چکنائی ہے، آپ نے کولی فرمائی ہے، کولی فرما کے نماز ادا کی تھی، یعنی کہ وضو کر لیا، دودھ دا گلاس پی لیا، بعد اندر اسی نماز پڑھیں گے، کولی کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس تو بعد اگلا مسئلہ میرے پیارے بھائیو، اسی وضو جدو فجر ٹائم کرنے ہیں، وضو کر کے جراباں پہن لینے ہیں، موزے پہن لینے ہیں، جراباں تے بھی مسا ہو سکتا ہے، موزیاں تے بھی مسا ہو سکتا ہے، سردی دا موسم ہے۔ تو اس تو بعد آپ دے صحابہ کرام نے جراباں تے موزیاں تے بھی مسا کیتا ہے، پگڑی تے بھی شدید سردی دے عالم اندر پگڑی تے بھی مسا کیتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیو آئیے مسنون طریقہ جو ہے وضو دا، انو آپ بھی سماعت فرماؤ، اپنے بچیاں نو بھی اے ویڈیو لگا کے دو، اپنے اہل و عیال نو، اور اس تو بعد میرے پیارے بھائیو اے شریعت دے مطابق جو مسنون طریقہ سی تواڈی خدمت اندر گوش گزار کیتا ہے۔ اس چینل نو آپ بھی سبسکرائب کرو اور لوگاں دی اصلاح واسطے اس چینل نو سینڈ بھی کرو، اور مرد و خواتین اس انداز نال وضو کریا کرو۔ وما توفیق۔